وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد. صدق اللہ ورسولہ النبی الکریم. محترم بزرگ و دوستو، آج کی اس محفل میں میرا موضوع سخن و بدعات و خرافات ہے جس میں دور حاضر کے مسلمان مبتلا ہے. رب جلال نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا بلا شبہ اللہ پاک نہیں بخشے گا اس بات کو کہ اس کی خدائی میں کسی دوسرے کو شریک قرار دیا جائے، اور شرک کے معصیات گناہوں کو بخش دے گا جس کے لیے چاہے گا. اور جو شخص خدا کی خدائی میں کسی دوسرے کو شریک کرتا ہے تو وہ دور کی گمراہی میں جا پڑا. اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری زبان سے ارشاد فرمایا جس نے ہمارے اس دین و مذہب میں دین سے ہٹ کر کوئی بات پیدا کی تو وہ مردود اور ناقابل قبول ہے. نیز سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری امت کو یہ پیغام سنایا، امت کے فساد کے وقت جس نے میری سنت کو مضبوطی سے تھام لیا تو اس کے لیے بشارت ہے، خوشخبری ہے کہ 100 شہیدوں کا اجر حاصل کرے گا. لائق عزت احترام معزز سامعین کرام، میں حیران و پریشان ہوں کہ کس کس بدعت کو بیان کروں، سماج میں پھیلی خرافات و بدعات کا تذکرہ کروں یا اعمال شرکیہ پر روشنی ڈالوں. سمجھ میں کچھ نہیں آتا چھیڑو داستہ کیسے. ایک طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب اور مختار کل تصور کیا جاتا ہے تو دوسری طرف ہم سب کی ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے. کہیں غیر اللہ کو حاجت روا اور مشکل کشا بتایا جاتا ہے تو کئی بدعتوں کو فروغ دے کر مسلمانوں کے عقائد پر ناپاک حملہ ہو رہا ہے. پیارے دوستو، آج کا انسان شرک و بدعت کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے. وہ پیشانی جو صرف اور صرف خدا کے سامنے جھکتی تھی غیر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہے. شرک لوگوں میں پھیل رہا ہے، خالص توحید سے دوری ہے، دعویٰ ایمان کا کرتے ہیں اور شرک میں گرفتار ہے. مشکل کے وقت پیروں اور پیغمبروں کو، اماموں اور شہیدوں کو، فرشتوں اور پریوں کو پکارا جاتا ہے، ان سے مرادیں مانگی جاتی ہے، اولاد کا سوال ہوتا ہے، ان کے لیے نذرانہ پیش کیا جاتا ہے، بلا اور مصیبتوں کو ٹالنے کے لیے اپنے بیٹوں کو ان کی طرف منسوب کیا جاتا ہے. کوئی عبد النبی نام رکھتا ہے، کوئی علی بخش نام رکھتا ہے، کوئی حسین بخش نام رکھتا ہے، کوئی پیر بخش نام رکھتا ہے، کوئی سلار بخش نام رکھتا ہے، کوئی مدار بخش نام رکھتا ہے. کہا جاتا ہے ان کا پکارنا اللہ کا پکارنا ہے، ان کے پکارنے سے خدا کا قرب حاصل ہوتا ہے، ان سے مدد مانگنا اللہ سے مدد مانگنا ہے، ان کے ملنے سے خدا ملتا ہے. کہا جاتا ہے وہ اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے دربار میں ہماری سفارشی وکیل ہے. افسوس صد افسوس اس حماقت پر جبکہ قرآن پاک میں ٹنگے کی چوٹ باری تعالیٰ نے فرمایا واللہ غنی وانتم الفقراء کہ اللہ بے نیاز اور تم سب کے سب محتاج ہو. پیرو پیغمبر خدا کے محتاج، نبی اور رسول خدا کے محتاج، ملائکہ اور فرشتے خدا کے محتاج، چاند سورج ستارے خدا کے محتاج، زمین و آسمان خدا کے محتاج، صحرا و بیاباں خدا کے محتاج، گرد کے ہر چیز خدا کی محتاج. کس نے کیا خوب فرمایا ہے. خدا فرما چکا ہے قرآن کے اندر میرے محتاج ہے پیر و پیغمبر، نہیں طاقت میرے سوا کسی میں کہ کام آوے تمہارے بے کسی میں. اگر قرآن کو سچ جانتے ہو تو پھر منتیں کیوں مانگتے ہو. تمہیں یہ طور بد کس نے سکھایا، محمد نے کہا ہے یہ بتایا ہمارے